بات کی وجہ سے میرے بچے کو پریشان نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں پلٹ کے آتی ہیں. ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی تمہارے لیے ہے، اور اگر تم نے برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آنا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس کو ہم مثال کے طور پہ بولتے ہیں. یہ 15ویں پارے کی میں نے آیت پڑھی تھی. تو ہم اپنے اماموں کو سردار کی حیثیت سے دیکھیں. کبھی ایسا بھی دیکھ لیا کرو، ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی تو امام صاحب سے پوچھ لیا، امام صاحب آپ اگر پوچھنا کیا یار لے کے چلے گئے، امام صاحب آپ کھا لیجئے. ایک مسلمان کو کھانا کھلانے کا بھی تو ثواب ہے. نبی سے ایک صحابی نے پوچھا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ نبی فرماتے طیب الکلام و اطعام الطعام و افشاء السلام. نبی فرماتے محبت سے بات کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے. تو امام، آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم اس لیے نہیں دیتے کہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو کیا بنے گا، یا تو مدرسے کا مدرس بنے گا یا مسجد کا امام بنے گا، اور کتنی تنخواہ ملے گی؟ 5-6 ہزار کی تنخواہ ملے گی. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ہیں، آپ دیکھ لو، ایسے بھی ہیں عالم کے بڑے سے بڑا منسٹر اتنے پیسے نہیں کماتا ہوگا جتنے وہ جو ہے وہ 2-3 دن میں کما لیتے. ایسے بھی ہیں الحمدللہ. پروگرام میں جانے والے، جلسے جلوس کرنے والے، کتنا اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بیٹا پڑھ جائے لکھ جائے تو مسجد کا امام ہی بنے یا مدرسے کا مدرس ہی بنے. مدرسے کا مدرس بنے گا تو اس کے لیے ایک بخشش کا ایسا بیمہ جاری ہو جائے گا کہ وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب دوسروں کو پڑھائے گا وہ اوروں کو پڑھائیں گے، تو یہ جتنی لمبی چین بنتی جائے گی یہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اور مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں عالم باعمل قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، بس صرف گزر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا دیتا ہے. صرف گزر جائے باعمل عالم. اب آپ سوچو وہ کچھ پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا، اور جس بستی میں وہ عالم رہتا ہوگا اس بستی پہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اور جس گھر میں وہ عالم ہوگا پھر گھر والوں کے لیے وہ کتنا بخشش کا ذریعہ بنے گا. ایک بات بتاؤں، یہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا، مکتب ہوتے ہیں نا، جو بچے صبح کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے، میں نے حدیث پڑھی، گناہوں کی وجہ سے بستی والوں کے اوپر اللہ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے. گناہ اتنے بڑھ گئے، چوری، شراب نوشی، زناکاری، جوا، سب اتنے گناہ بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی آواز کو سنتا ہے. جو یسن القرآن قاعدہ بغدادی پہلا پارہ سینے سے لگا کر کے مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف پڑھنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے صدقے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس بستی پہ عذاب مت کرنا، یہاں پر میرے محبوب پہ نازل ہوئی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے. آپ سوچو صرف یسن القرآن پڑھی جائے، قاعدہ بغدادی پڑھا جائے، پہلا پارہ دوسرا پارہ پڑھا جائے، تو اس بستی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے والے مدرسے ہوتے ہیں، جہاں حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں، جہاں عالم دین بنائے جاتے ہیں، سوچو اس بستی کے اوپر کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. اس لیے تعلیم کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا تھا. آج وزیر کا بیٹا پڑھنے جاتا ہے تو اس کے آگے آگے چوبدار اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے. آج اگر بادشاہ کا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے تو آگے آگے نوکر اعلان کر رہے ہیں راستہ خالی کر دو، فلاں وزیر کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے. میرے غوث تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، میرے غوث مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی انسان اعلان نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے اعلان کر رہے ہیں افسحوا الطریق لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے راستے کو کشادہ کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے. یہ غوث اعظم بچپن کا یہ عالم ہے. تعلیم حاصل کرنے جائیں تو فرشتے اعلان کریں راستہ صاف کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے. جب مدرسہ پہنچے تو فرشتے اعلان کریں بچوں آج جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے. یہ غوث اعظم ہے. آپ نے تقریباً 15 سال تک قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی، اور 488 ہجری کے قریب آپ بغداد کے لیے روانہ ہو گئے. ایک بات کبھی سوچو نرئی والوں، آپ پیدائشی ولی ہیں، آپ کو اللہ نے مادر زاد ولی بنا کے بھیجا.
آپ ولی ہی نہیں ہیں، ولی گر ہیں۔ صرف ولی نہیں بلکہ انسان تب تک ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوث اعظم کے دستخط نہیں ہو جاتے۔ اتنا بڑا مقام غوث اعظم کا ہے۔ ان کو مدرسہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پیدائشی ولی ہے۔ یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں شریعت کا راستہ الگ ہے، طریقت کا راستہ الگ ہے، مولویوں کا راستہ الگ ہے، پیروں کا راستہ الگ ہے۔ وہ جاہل پیر جن کو نماز سے مطلب نہیں، روزے سے مطلب نہیں، بس مریدوں کی جیبوں پہ نظر رہتی ہے۔ آج بریلی سب کے دل میں کیوں کھٹکتی ہے؟ وہاں پر شریعت کی بات کہی جاتی ہے، وہاں کسی کو بخشا نہیں جاتا ہے، وہاں پر جو بھی بات کی جاتی ہے وہ حق بات کی جاتی ہے۔ ارے حق بات کہی جاتی ہے بے خوف، وہاں پر فتووں میں بریلی کے ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے آج سب کے دل میں بریلی کھٹکتی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ جاہل پیروں کا وہ جو ہے کھل کے رد کیا جاتا ہے جنہیں نماز سے مطلب نہیں۔ پوچھا جائے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مسجد کے برابر میں جاہل پیر 3 دن تک ٹھہرا رہے گا، ایک وقت کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جائے گا۔ مرید جا رہے نماز پڑھ کے مسجد میں آ رہے اور آ کے اس کے پیر دبا رہے ہیں۔ ایسی اندھی عقیدت وہ ہے کہ نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ پوچھا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں، خود بات کی گئی جن سے کہ آپ نے جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ارے جمعہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں ارے مولانا تمہیں کیا پتا، ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے، ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی عقیدت مند پیر نے کہہ دیا، مرید نے کہہ دیا اس پیر سے، اب جب نماز کعبے میں پڑھ رہے ہو تو کھانا بھی وہیں پر کھا لیتے، کھانا ہمارے یہاں کیوں کھا رہے ہو؟ اسے بھی ہے نماز کعبے میں ہو رہی ہے، کھانا یہاں کھایا جا رہا ہے، کھانا بھی وہاں کھا لیتے، اتنا مبارک جگہ کا کھانا ملتا، لیکن کھانا یہاں پر آ کر کے کیا ہے نماز سے دوری؟ نماز حضور پہ معاف نہیں تھی۔ سوچو ذرا، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، نماز مدینے والے مصطفیٰ پہ معاف نہیں۔ نماز ابو بکر صدیق پڑھے، نماز عمر فاروق اعظم پڑھے، نماز مولا علی پڑھے، نماز عثمان غنی پڑھے، اور امام حسن اور حسین اور امام زین العابدین کے تعلق سے یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، فرض چھوڑ کے۔ 5 وقت کی فرض نماز تو پڑھتے ہی تھے، اس کے علاوہ ایکسٹرا 1000 نوافل۔ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک بار کسی نے یہ کہہ دیا تھا، آپ گزر کے جا رہے، ارے یہ امام اعظم ہیں، یہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ اس دن سے امام اعظم نے کہا لوگ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے، اس دن سے یہ نہیں کہا میں ایسا نہیں کرتا، بولے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ میں آج سے پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ ایسے لوگ ہیں۔ اور غوث اعظم جس کی محبت میں آج یہاں بیٹھے ہو، میرے امام نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، بادل کا ٹکڑا آیا آپ کے قریب آ کے بولا عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تیری ساری عبادت قبول کر لی۔ غوث اعظم نے سوچا کہ حضور پہ نماز معاف نہیں، صحابہ پہ نماز معاف نہیں، امام اعظم پہ نماز معاف نہیں، عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پہ نماز معاف ہو؟ فوراً لا حول پڑھا۔ لا حول جب پڑھا تو بادل پھٹ گیا، پھر وہ سہائی میں تبدیل ہو گیا، اندر سے آواز آئی میں ابلیس بول رہا ہوں عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میرے غوث کہتے ہیں اب بھی مجھے چکمہ دینا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، علم کے نام پہ چکمہ دے رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے خدا کے فضل نے بچا لیا ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم پوری رات اللہ کی عبادت۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرے غوث اعظم کے مرید کا کہنا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے شیخ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا۔ عشاء میں وضو کرتے میرے غوث اعظم پوری رات اللہ کی عبادت اسی وضو سے کرتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھتے۔ 40 سال یہ پیٹ بستر سے نہیں لگی غوث اعظم کی، ایسے ہی غوث اعظم تھوڑی بنتے ہیں۔ مرید کا کہنا ہے میں نے 15 سال اس حال میں دیکھا غوث اعظم کو، ایک پیر کھڑا کر لیتے ایک پیر زمین پہ رکھتے اور پوری رات میں ایک قرآن شریف
ख़त्म फरमा लिया करते थे, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत करते। गरीब नवाज के एक मुरीद का कहना है, मैंने देखा 37 साल गरीब नवाज ने ये पीठ अपनी बिस्तर से नहीं लगाई, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। अल्लाह अकबर, ये है गौसे आजम और ये है गरीब नवाज, जिनकी बारगाह में आज दुनिया खिराज अकीदत पेश कर रही है। आज यूं ही गौसे आजम को याद नहीं किया जाता है। आज हमारा बाप मर गया, हमने भुला दिया, दादा मर गया, आज हम भूल गए, नाना मर गए, दुनिया से चले गए, हमने फरामोश कर दिया। आज बेटा मर जाए बाप भुला देता है, बीवी मर जाए शौहर भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है, अजीजो अकारिब चले जाएं उसके दोस्त भुला देते हैं। लेकिन क्या वजह है गौसे आजम को पर्दा किए हुए? आज कितने 100 साल का जमाना गुजर गया, आज भी गौसे आजम को याद किया जा रहा है। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, आज भी गरीब नवाज को याद किया जा रहा है। आओ जरा देखो, आला हजरत को पर्दा किए हुए 104 साल का जमाना गुजर गया, आज भी आला हजरत को याद किया जा रहा है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को इस दुनिया से पर्दा किए हुए 100 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, आज भी शाहजी मियाँ को याद किया जा रहा है। बाप मर गया, बेटे ने भुला दिया, बीवी मर गई, शौहर ने भुला दिया, पड़ोसी मर गया, पड़ोसी ने भुला दिया। चंद दिन तक याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं उसके बाद में, लेकिन इनको आज तक हम क्यों नहीं भूल पाए? इसकी वजह यह है कि गौसे आजम ने, गरीब नवाज ने, आला हजरत ने, शाहजी मियाँ ने, वारिस पाक ने, साबिर पाक ने, मदार पाक ने, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने दुनियादार को राजी नहीं किया है, परवरदिगार को राजी किया है। और जिससे अल्लाह राजी हो जाता है, सारी खुदाई उसकी हो जाती है। ये मेरे अजीजों, ये अल्लाह वाले हैं जो अपनी जिंदगी अपने रब को राजी करके गुजार देते हैं, अपने रसूल को राजी करके गुजारते हैं, अपने नबी को राजी करके गुजारते हैं, अपने रब को राजी करके जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने देता। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर उसका नाम अंधेरे में नहीं रहता, फिर उसका नाम दुनिया में पहुंच जाता है। गौसे आजम तो बगदाद में है, कभी यहाँ हिंदुस्तान आए नहीं, फिर भी हम गौसे आजम को याद करते हैं। 11वीं शरीफ के महीने में हर घर में गौसे आजम की याद मनाई जाती है। क्यों मनाई जा रही? इसलिए कि गौसे आजम ने अपने रब को राजी किया, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। तो गौसे आजम की बात चल रही है, उनका जिक्र चल रहा है। आप मदरसा पढ़ने गए, कुर्ब जवार में तालीम हासिल की, तो और तालीम हासिल करने के लिए आप बगदाद पहुंच गए, और बगदाद में मदरसा निजामिया के अंदर आप दाखिल हुए, और मदरसा निजामिया में आपने तालीम हासिल की। दौरान तालिब इल्मी जो परेशानी आई, मेरे गौस फरमाते हैं, मैंने दौरान तालिब इल्मी इतनी परेशानी उठाई, फरमाते हैं कि 25 साल तक मैं जंगलों के चक्कर काटता रहा, दरख्तों की छाले खाता, कभी पत्ते खाता। इस हाल में मेरे गौसे आजम ने गुजारा। गौसे आजम ऐसे नहीं बनते, वो मकाम भी अल्लाह ने अता फरमाया कि गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद में बैठे और ऐलान कर दिया, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे। वक्त भी आया था, उससे पहले की जिंदगी तो आप देखो कितनी परेशानियां उठाई मेरे गौस ने। मेरे गौस फरमाते, एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया था, निढाल कर दिया था। मैं गया कर्फ के जंगल की तरफ, मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उसे खा लूं, कोई साग सब्जी वगैरह। कहते जब मैं वहां पहुंचा तो वहां और दरवेश फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे, बेचैन थे। कहते मैं वापस आ गया, वुजू किया, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ, एक अजनबी शख्स आया, मेरे बराबर में बैठ के खाना खाने लगा। कहते मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि लाओ ये मुझे भी खाने में शरीक कर लेता, भूख लग रही। इतने में उसने कहा बेटा तुम भी आ जाओ। मेरे गौस फरमाते मैं खाना खाने के लिए बैठा तो उस अजनबी ने मुझसे पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा यहाँ पर एक सादात घराने का, कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है। कहा क्या नाम है? कहा उसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस फरमाते उससे क्या काम है? कहा मैं आ रहा था तो उनकी वालिदा ने मुझे सोने के कुछ सिक्के दिए थे और कहा था मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये सिक्के दे देना सोने के, उसके खर्च के लिए काम आएंगे।
میرے غوث نے فرمایا، پھر کہا کہ آج میں اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، لیکن میرے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے، میں نے اس کے سونے کے سکے میں سے کچھ بیچ کر کے یہ کھانے کا سامان لے کر کے آیا ہوں، وہ مجھے مل جاتا میں یہ اس کی امانت اس کو دے دیتا۔ میرے غوث نے فرمایا وہ عبد القادر میں ہی ہوں، وہ عبد القادر میں ہی ہوں۔ وہ رونے لگے، کہتے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی امانت میں سے کچھ بیچ کر کے یہ کھانا لایا۔ میرے غوث نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ غوث اعظم کا دل ہے کہ اگر مائل بھی ہوا تو اپنے ہی کھانے کی طرف مائل ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم لوگوں کے دل جو ہے وہ غوث اعظم کی ہتھیلی پہ ہے۔ شیخ علی بن الہیتی فرماتے غوث اعظم ایک دن بغداد کی مسجد جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگ سیدھے چل رہے تھے، کوئی مصافحہ کرنے ہی نہیں آیا، نہ غوث اعظم کے قریب آیا۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی غوث اعظم کی طرف آ کیوں نہیں رہا، کیا غوث اعظم کی مقبولیت ختم ہو گئی؟ اللہ اکبر، اتنا خیال آنا تھا۔ آج اگر چھوٹا سا پیر ہماری بستی میں آ جائے تو اس کے لیے راستہ نہیں ملتا، پبلک کو ہٹانا پڑتا ہے، کتنی بھیڑ بڑھ جاتی ہے، اور وہ غوث اعظم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّ شُیُوخَ الْإِنْسِ وَإِنَّ شُیُوخَ الْجِنِّ وَأَنَا شَیخُ الْکُلِّ۔ فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سب کا پیر ہوں، میں پیران پیر ہوں۔ اسی کو تاج الشریعہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ وہ غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا شیخ علی بن الہیتی کا، فوراً کیا دیکھا کہ جتنے لوگ تھے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے جمعے کی، سب غوث اعظم کی طرف ٹوٹ پڑے، مصافحہ کرنے لگے، ہاتھوں کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ اس کے بعد سب اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھ گئے۔ میرے غوث نے فرمایا اے علی بن الہیتی، کیا خیال آیا تھا تمہارے دل میں؟ واہ میرے غوث اعظم، آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے، دل کے راز جان لیتے ہیں غوث اعظم۔ فرماتے کیا خیال آیا تھا تمہارے دل میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو میری ہتھیلی پر رکھ دیا ہے، میں جدھر چاہتا ہوں ادھر موڑ لیتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں اپنی طرف مائل کر لوں تو ان کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے ہٹا دوں تو میں ان کے دل کو اپنی طرف سے ہٹا دیتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو پکار کے کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم ہے۔ کہاں کہاں دیکھو گے میرے غوث کو؟ وہ جتنا سونا دیا اس اجنبی نے پاس میں نہیں رکھا، وہ جو فقیر جنگل میں پھونک پھونک چلا رہے تھے انہیں لے جا کر کے میرے غوث اعظم نے وہ سارا سونا دے دیا، بانٹ دیا غریبوں میں، پاس میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ ہے غوث اعظم، ایسے بنتے ہیں غوث اعظم۔ آؤ میں آخری بات بتاؤں، تقریر کو ختم کر دوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت مجھے ہو گیا ہے، اور غوث اعظم کا بھی بچپن میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ سوچے تو صحیح، جوانی کا عالم کیا ہوگا، پھر بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا غوث اعظم کی۔ آؤ ذرا دیکھو، یہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم بنتے کیسے ہیں؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ غوث اعظم کی شان اگر دیکھنی ہے، مقام دیکھنا ہے تو میرے امام سے پوچھو۔ فرماتے مزرعہ چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سب فیض لیتے ہیں غوث اعظم کے دربار سے، سب غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ جب آپ مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت بغداد میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ، کاکیس بھی بولا جاتا ہے۔ غوث اعظم نے
اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اللہ کے ولی واز فرماتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ان کا واز سنیں گے۔ سبحان اللہ، آج ہم واز سننے آتے ہیں تو تفریح کے طور پہ آتے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں چلو نانا کی حدیث سنیں گے، کچھ باتیں ملیں گی، نانا کی حدیث سنیں گے، کچھ نصیحت کی باتیں ہوں گی۔ تو آیا کرو جلسوں میں یہ سوچ کے آیا کرو کہ نبی کی حدیث سننے جا رہے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرو، 3 وجہ سے عربی زبان سے محبت کرو۔ ایک یہ کہ میری زبان عربی ہے، دوسری قرآن عربی میں نازل ہوا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قبر میں جا کر کے ہر انسان کی زبان عربی ہو جائے گی۔ تو 3 وجہ سے عربی زبان سے محبت کیا کرو۔ غوث اعظم گئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، بہت بڑا مجمع، بزرگ شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الوفا ان کا لقب تھا۔ جیسے ہی غوث اعظم پہنچے ان کی نظر پڑی، فوراً کہا اس بچے کو باہر نکال دو۔ اب مجھے بتاؤ نرے والو، اتنا بڑا مجمع ہے، اب میں اس میں سے ایک بچے کو کھڑا کروں اور کہوں کہ اس کو باہر نکال دو، تو تم مجھے دیکھو گے یا اس بچے کو دیکھو گے؟ سب اس بچے کو دیکھنے لگے۔ غوث اعظم کو سب دیکھنے لگے، کون بچہ ہے، کس کو نکالنے کا یہ اللہ کے ولی حکم فرما رہے ہیں۔ غوث اعظم باہر گئے، برا نہیں مانا، پھر واپس آ گئے۔ جب دوسری بار آئے تو پھر کہا میں نے کہا نا اس بچے کو باہر نکال دو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں نے، خادموں نے غوث اعظم کو باہر کر دیا۔ پھر برا نہیں مانا غوث اعظم نے، تیسری مرتبہ پھر آ گئے غوث اعظم اس مجلس میں، پھر کہا اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، غوث اعظم کی شان ہے، میرے پاس لے کے آؤ۔ جب لے کر کے آئے، کرسی سے اتر گئے اللہ کے ولی، بٹھایا غوث اعظم کو کرسی پہ اور کہا اے بغداد والو، میں نے ان کو 3 مرتبہ باہر نکلوایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں، ان کی انسلٹ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ میں نے بار بار اس لیے نکلوایا تاکہ تم نے کی ہر آنکھ دیکھ لے، ارے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہی تو وہ اللہ کا ولی ہے جو بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اے بغداد والو، تم گواہ ہو جاؤ، میں تم سب کو گواہ بنا کر کے ان کے قدم کو آج ہی اپنی گردن پہ لے رہا ہوں۔ اسی کو میرا ایمان کہتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ ہے غوث اعظم۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی انی رائیتو کل دیکن یسے ہو و یسکتو اللہ دیکو کا یسے ہو ولا یسکتو۔ اے عبد القادر، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میری نگاہیں ولایت دیکھ رہی ہے، ہر مرغ بولے گا، بول کے چپ ہو جائے گا، لیکن جب تمہارا مرغ بولے گا تو وہ قیامت تک چپ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہر ولی کا ذکر ہوگا، ہر ولی کا تذکرہ ہوگا، ہر ولی کا نام لیا جائے گا، قیامت آنے تک چرچا کم ہوتا چلا جائے گا، ذکر کم ہوتا چلا جائے گا، مگر وہ میرے غوث اعظم تیری عظمت کا جواب نہیں، تیری شان کا جواب نہیں، تیرے مرتبے کا جواب نہیں، تیری بلندی کا جواب نہیں، تیرے مقام ثریا کا جواب نہیں۔ ہاں ہاں، وہ غوث اعظم جو قطب ربانی ہے، محبوب سبحانی ہے، شہباز لامکانی ہے، پیر لسانی ہے، سید الاسیاد ہے، جید الاجیاد ہے، قطب الاقطاب ہے، فرد الافراد ہے، وہ غوث اعظم جب ان کا ذکر ہوگا، شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں ہر مرغ بولے گا، بول کے چپ ہو جائے گا، تمہارا جب مرغ بولے گا قیامت تک چپ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ولی کا ذکر ہوگا، قیامت آنے تک وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اے عبد القادر، جب تمہارا چرچا ہوگا، جب تمہارا ذکر ہوگا تو وہ قیامت تک کم نہیں ہوگا۔ میرا امام فرماتا ہے ورافعنا لکا ذکرک کا ہے، سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی میرے غوث کا چرچا ختم نہیں ہوگا۔ وقت بڑھتا جا رہا ہے، کبھی میرے غوث کا چرچا کم نہیں ہوگا، کیونکہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ یاد مناؤ غوث اعظم کی، ذکر کرو میرے غوث اعظم کا، کیونکہ میرے غوث فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی،
अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, मेरे मुरीद बना इरादत से, जिसके माना आते हैं मोहब्बत करने वाला। माना भी बता दूं, जिसके माना आते हैं मोहब्बत करने वाला, वरना ये बात वहीं तक महदूद हो जाती ना कि जो गौसे आजम के मुरीद थे। नहीं, ये बात कयामत तक चलेगी जो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। फरमाते हैं मेरे मुरीद, मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे गौस, हम कहाँ ना डरे। आज हमारे यहाँ का उसूल और तरीका तो ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर कोई चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है तहसील या कस्बे में मत डर, अगर विधायक जी कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर कोई सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ए मेरे गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ये मेरे गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे। तो गौसे आजम के गुंबद से आवाज आती है, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, ये मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे डरने की जरूरत रही है। अरे जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने थामा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ये अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वाले, तुझे न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। इसी को जमीले कादरी कहते हैं। फरिश्तों रोक दे क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोक दे क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। रसूलुल्लाह का दुश्मन है दुश्मन गौसे आजम का, रसूलुल्लाह का प्यारा है प्यारा गौसे आजम का। फरमाते मुरीदी ला तखफ, कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। ये गौसे आजम है। फरमाते मेरे गौस, मेरी बुलंदी के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे, फरमाते मेरी बुलंदी के झंडे आसमानों पे लहरा रहे, फरमाते मेरे गौस मेरी बुलंदी के झंडे आप समंदरों पे लहरा रहे। ये गौसे आजम है। गौसे आजम का मर्तबा कहाँ देखोगे, जिन्नात पर गौसे आजम की हुकूमत, इंसानों पे गौसे आजम की हुकूमत। वो मकाम है मेरे गौस का, वो शान है गौसे आजम की। लेकिन क्या पैगाम मिला मेरे गौस की सीरत से। डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत से बच्चे के अकीके में इस प्रोग्राम को सजाया। आप आए, वाकया सुनते हो, मामला सुनते हो, लेकिन याद रखो गौसे आजम की सीरत हमें एक पैगाम देती है। गौसे आजम जब मदरसा निजामिया में पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, तभी वालिदा का इंतकाल हो गया था। चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। माँ की मोहब्बत क्या होती है ये बगदाद के गौसे आजम से पूछो, बाप का प्यार क्या होता है ये बगदाद के गौसे आजम से पूछो। तारीख हमें ये बताती है गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की। माँ ने भेजा था बेटा इल्म दीन हासिल करना, माँ ने कहा था सच बोलना, गौसे आजम पूरी जिंदगी सच बोले। लेकिन आज हम हैं, आज की औलाद है, बाप मना करे बेटा फला जगह मत बैठना, वहां लोग जुआ खेलते, लेकिन औलाद नहीं मानती बाप का कहना। बाप कहता है बेटा फला दोस्त के साथ मत फिर, वो शराबी है, कहीं तू भी शराब ना पीने का आदी बन जाए, लेकिन औलाद है नहीं मानती बाप का कहना। एक दिन आएगा, आज जिस बाप की नसीहत तुम्हें पसंद नहीं आ रही, आज जिस माँ का डांटना तुमको पसंद नहीं आ रहा है, एक दिन आएगा कि तुम जिस दिन वो चारपाई तुम्हारे घर से उठ जाएगी, उस दिन तुम चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। ये माँ बाप है जो अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते। ये मेरा एक पैगाम है आप लोगों के लिए। नौजवानों सुनो, कभी अपने बाप को देखा करो, चारपाई पे बैठे हो ना। आज मोबाइल ने इतना दूर कर दिया ना मेरी कौम को। आज बाप बराबर में बैठा है, बेटा बैठा है, वो मोबाइल में लगा है, घंटों बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती। बाप इंतजार करता है मेरा बेटा मुझसे चंद बातें कर लेता, लेकिन बेटा है कि मोबाइल में लगा हुआ है।
इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया। आज ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारे नज़रिए का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारे वक्त का ज़ाय करने वाला, इस मोबाइल ने इतना दूर किया आज मेरी कौम को कि आज माँ बाप का मर्तबा तक हम भूलते जा रहे हैं, माँ बाप की अजमत भूलते जा रहे हैं, माँ बाप की हम शान भूलते जा रहे हैं। कभी देखा करो ये बाप जो है, ये बाप जो बैठे हैं, इनके चेहरों को देखो, इनके हाथों को देखा करो, इनकी लकीरें हाथों की आपको बताएंगी, इनके हाथों की ये लकीरें कैसे मिट गई। नौजवानों, इनके हाथों की लकीरें देखो कैसे मिट गई। खेतों में काम करते करते, मजदूरी करते करते, ईंटें उठाते उठाते, कभी देख लिया करो इन बाप के हाथों को अपने। हमने पूछा, अब्बा तुम्हारे हाथों की लकीरें कैसे मिट गई? अब्बा बोले, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथों की लकीरें मिट गई। ये एक बाप ही तो है जो रात के 3 बजे अपनी गाड़ी रोड पे लगा देता है ताकि कोई मिल जाए मुझे, मैं उसको छोड़ करके आ जाऊं, थोड़े पैसे जमा हो जाए, मेरा बच्चा आला तालीम हासिल कर ले। ये एक बाप ही तो है जो पूरे दिन ठेला गर्मी में खड़ा करके फल बेचता है, सेब बेचता है, केले बेचता है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, आला तालीम हासिल कर ले। ये एक बाप ही तो है। तुम तो घर में मोबाइल आराम से बैठ के चला रहे हो और वो 3 मंजिल पर सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है ऐसी शिद्दत की गर्मी में। वो एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मेरी औलाद पढ़ लिख जाएगी, आला तालीम हासिल कर लेगी, आला डिग्री हासिल कर लेगी, उसका जवानी जो है, उसका बुढ़ापा जो है वो सुकून से गुजर जाएगा, उसे मेरी तरह मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। जब वो पढ़ लिख जाएगा, आला तालीम हासिल कर लेगा। कभी अपने बाप के चेहरों की तरफ देख लिया करो, कभी अपनी माँ की तरफ देख लिया करो। अरे जब बचपन में तुम्हें बुखार आ गया, दोनों माँ बाप ने बैठ करके सरहाने पूरी रात गुजार देते हैं। अगर डॉक्टर साहब वक्त पे घर पे ना मिले तो क्या करते हैं, पूरी रात सर पे पोछा मारते रहते हैं कि मेरे बेटे के दिमाग पे बुखार न चढ़ जाए। माँ कहती यहाँ पे सो जाओ, मैं जाग रही हूँ, वो कहता है नहीं मेरे बेटे को बुखार है। पूरी रात जागता है एक बाप। आज की औलाद जब जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, वही माँ बाप का मर्तबा भूल गई। बिस्तर माँ बाप का घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एयर कंडीशन रूम बनाया है, एसी लगी है, फ्रिज कूलर सब कुछ उसके कमरे में। माँ बाप है कि झोपड़ी में रह के, तीनों में रह करके अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते कि बुढ़ापे में मेरी औलाद मेरा बिस्तर घर से बाहर कर दे? अरे सोचो, तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, रक्षा चलाया, दूसरों को बिठा करके रक्षा खींचा है, अपने फेफड़े गलाए, तब कहीं जाकर के तुमने तालीम